میں غریب ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ آنٹی کیا ہوا؟ یہ لو، یہ لو۔ آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ فکر نہ کرو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ ایک گاؤں میں زینب نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ زینب یتیم تھی، اس کے والدین اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایسا کرنے پر مجبور ہو کر وہ اپنے چچا اکرم کے گھر پہنچی، جہاں اسے اپنے سر پر چھت مل گئی، لیکن اپنے تعلق کا کوئی احساس نہ ہوا۔ اکرم کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور وہ گاؤں کے چوک میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی بیوی شکیلہ بیگم اور ان کی بیٹی عائشہ بھی تھیں، جو کہ زینب کے برابر کی تھیں۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود زینب کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ عائشہ اسی گھر کی بیٹی تھی اور زینب اسی گھر میں رہنے کے باوجود ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی شکیلہ سنگیت بیگم کی سریلی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی۔ زینب، کیا تم ابھی تک سو رہی ہو؟ کیا تم نواب کی طرح لیٹ جاؤ گی؟ اٹھو اور کام کرو۔ زینب گھبرا کر فوراً جاگ جاتی۔ آنکھوں میں نیند اور دل میں خوف لیے وہ خاموشی سے اپنا دوپٹہ ایڈجسٹ کر کے کام پر لگ جاتی۔ صحن میں جھاڑو لگانا، برتن دھونا، پانی بھرنا، اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتے تھے۔ ادھر عائشہ چارپائی پر آرام سے بیٹھی اپنی موبائل میں مصروف تھی۔ کبھی وہ ہنستی، کبھی ویڈیو دیکھتی اور درمیان میں آرڈر چلاتی۔ زینب، پانی لاؤ، میرے کپڑے استری کرو، میرے جوتے بھی صاف کرو۔ زینب ہر بار نرمی سے ہاں کہتی۔ نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی جواب۔ شکیلہ بیگم اسے دور ہی سے گھورتی اور سختی سے کہتی، تم اپنا کام ٹھیک کرو ورنہ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ یہ سن کر زینب کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ بھوک پہلے ہی اسے کمزور کر رہی تھی اور خوف نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دن بھر کام کرتی، نہ سکون تھا نہ پیار تھا، صرف حکم، ڈانٹ اور خاموشی اس کی زندگی بن گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، زینب صحن میں جھکی ہوئی کا کام کر رہی تھی۔ تھکاوٹ سے اس کے ہاتھ بھاری ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں رکی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اکرم گھر لوٹ آیا۔ اس کے چہرے سے محنت ظاہر ہوتی تھی۔ زینب نے اسے دیکھا تو فوراً اپنا سر جھکا لیا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ اکرم کی نظر ایک لمحے کے لیے زینب پر جمی رہی۔ اسے اس سے ہمدردی ہوئی، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی شکیلہ بیگم بہت تیز اور چالاک عورت ہے۔ وہ اس کے سامنے کبھی کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے شکیلہ بیگم تیز تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ تم یہاں ہو؟ اپنی پیاری بیٹی کو بھی دیکھ لو۔ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ زینب خوف زدہ ہو کر فوراً کام پر لگ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ کے نام سے مجھے کچھ دو۔ شکیلہ بیگم تیزی سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف آئیں اور اسے کھولا۔ دروازہ کھلا اور باہر ایک نوجوان فقیر کھڑا تھا۔ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کی نظریں سیدھی تھیں۔ وہ نرمی سے بولا، اللہ کے نام سے مجھے کچھ دو۔ شکیلہ بیگم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر زینب پر پڑی، جو ایک طرف خاموش کھڑی تھی۔ تبھی عائشہ قریب آئیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اماں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ شکیلہ بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ فقیر کی طرف متوجہ ہوئی اور بے رحمی سے کہنے لگی کہ اگر لینا ہے تو لے لو۔ زینب ہکا بکا رہ گئی۔ آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ مت کرو۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن شکیلہ بیگم نے ایک نہ سنی۔ اس نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے فقیر کے حوالے کر دیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ زینب کو ایک اجنبی کے پاس اکیلا چھوڑ دیا۔ زینب دروازے کے باہر کھڑی روتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقیر نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ گاؤں پیچھے رہ گیا، راستہ بدلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوبصورت بڑے بنگلے کے سامنے رک گئے۔ زینب کو حیرت ہوئی۔ اس نے چونک کر لڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ زینب آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلی آئی۔
اندر کی ہر چیز صاف، پرامن اور خوبصورت تھی۔ وہ ابھی تک خوف سے کھڑی تھی کہ ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ اس نے پہلے زینب کی طرف دیکھا، پھر بیٹے کی طرف۔ یہ کون ہے بیٹا؟ زینب خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا، یہ سب کیا ہے؟ ایک فقیر اور اتنا بڑا گھر؟ وہ حیرت اور خوف کے درمیان وہیں کھڑی تھی۔ بوڑھی ماں نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے بیٹا؟ فقیر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اماں، یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اسی لیے میں اسے یہاں لایا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خاموشی سے مڑا اور بنگلے سے باہر نکل گیا۔ صفیہ بیگم ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑی رہی، پھر اس کا چہرہ نرم ہو گیا۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اندر آؤ بیٹی۔ زینب خاموشی سے اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ وہ اسے لے کر سامنے ایک کمرے میں اور کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لے گئی۔ پہلے کھانا کھا لو بیٹی۔ زینب آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی، جیسے اسے بہت دنوں بعد سکون ملا ہو۔ اب تم یہیں رہو۔ زینب نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، بھیکاری اور اتنا بڑا گھر؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ وہاں خاموش بیٹھی رہی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ اکرم گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ رک گیا۔ شاغلینہ کہاں ہے؟ میں نے اسے بھیج دیا۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس نے کیا؟ اکیلی لڑکی تھی۔ شکلہ بیگم نے سختی سے کہا، میں جانتی ہوں کیا کرنا ہے۔ پھر عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری اپنی بیٹی ہی کافی ہے۔ اکرم ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکا۔ اس کے چہرے سے بے بسی اور پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ رات ڈھل چکی تھی۔ بنگلے میں خاموشی چھا گئی۔ صفیہ بیگم نے آہستہ سے کہا، بیٹا آرام کرو۔ وہ زینب کو ایک کمرے میں لے گئیں۔ کمرہ صاف ستھرا اور پرسکون تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا یہیں آرام کرو۔ زینب خاموشی سے بستر پر بیٹھ گیا۔ صفیہ بیگم وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینب ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گھوم رہا تھا، اتنا بڑا گھر اور وہ فقیر، یہ سب کیا ہے؟ وہ سمجھ نہیں سکی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ سو گئی۔ صبح ہوئی تو صفیہ بیگم کمرے میں آئیں۔ بیٹا اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ زینب اٹھ کر باہر جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ بیگم ناشتہ لے آئیں۔ یہ لو بیٹا، ناشتہ کرو۔ زینب خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ناشتے کے بعد زینب نے ہمت جمائی اور پوچھا، اماں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ فقیر کون ہے اور یہ بنگلہ؟ صفیہ بیگم ایک لمحے کے لیے خاموش رہیں، پھر دھیرے سے بولی، بیٹا مجھے بھی سب کچھ معلوم نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ صرف اپنا کام کرتا ہے، وہ زیادہ کچھ نہیں بتاتا۔ اس نے آہستگی سے زینب کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو، تمہیں وقت کے ساتھ سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ زینب خاموش ہو گئی، لیکن ایک سوال اس کے دل میں رہ گیا۔ زینب نے دھیرے دھیرے گھر کے کاموں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر صفیہ بیگم سے کہتی، اماں آپ تھوڑا آرام کریں، میں کر لیتی ہوں، اور پھر خاموشی سے اپنے کام پر لوٹ جاتی۔ صفیہ بیگم اسے دیکھتی رہیں۔ اس کے چہرے پر نرمی نمودار ہو گئی۔ وہ چلی جاتی، لیکن زینب کا دل سکون اور الجھن سے بھر گیا۔ وہ جب بھی اس بڑے بنگلے کو دیکھتی تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا، وہ فقیر کون تھا اور یہ سب کیا تھا؟ وہ اکثر پوچھنے کا سوچتی، لیکن پھر خاموش ہو جاتی، اور اس خاموشی کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ اس نئی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اس دوران گھر میں آہستہ آہستہ بات چیت شروع ہو گئی۔ ایک دن شکیلہ بیگم نے کہا، عائشہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اکرم خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، اچھا میچ مل جائے تو ٹھیک رہے گا۔ عائشہ ایک طرف بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی خوشی نمایاں تھی۔ کچھ دنوں بعد محلے سے تجویز آئی،
شکیلہ بیگم جلدی سے راضی ہو گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عائشہ کی شادی کچھ دنوں بعد ہوئی۔ گھر میں سادہ تیاریاں کی گئیں۔ چند قریبی لوگ جمع ہوئے اور رسم خاموشی سے مکمل ہو گئی۔ روانگی کا وقت آ گیا۔ عائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر دھیرے دھیرے اپنے گھر کے ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ خاموشی سے چلی گئی۔ وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اس نے جس لڑکے سے شادی کی اس کا نام عمران تھا۔ باہر سے وہ اچھا لگ رہا تھا، نرم لہجہ، سادہ، لیکن حقیقت میں وہ ایک لاپرواہ اور بے راہ رو لڑکا تھا، اور یہ بات ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھی۔ شادی کے چند دن گزر گئے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ عائشہ آہستہ آہستہ اپنے نئے گھر میں بس گئی۔ یہ خاندان عمران، اس کی والدہ رقیہ بیگم اور اس کے سسر حاجی سلیم پر مشتمل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ بدلنے لگا۔ رقیہ بیگم نے اب عائشہ کی طرف غور سے دیکھا، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ گھر کے کام ٹھیک طریقے سے کیسے کرتے ہیں؟ کبھی کبھی روٹی کو دیکھ کر کہتی کہ کیا یہ پکانے کا کوئی طریقہ ہے؟ کبھی کبھی وہ آہستہ سے کہتی، ایسا لگتا ہے کسی نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ اس کے الفاظ کم تھے لیکن دل پر اثر چھوڑ گئے۔ ادھر عمران بھی بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اکثر دیر سے گھر آتا اور آتے ہی خاموش ہو جاتا، گویا عائشہ سے بات کرنا اس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی دوری کا احساس ہوتا تھا۔ عائشہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی، دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ حالات سدھر جائیں۔ اسی دوران چند ماہ گزر گئے۔ زینب نے اب گھر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی تھی اور وہ خاموشی سے صفیہ بیگم کی مدد کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں سوالات جوں کے توں تھے۔ ایک رات دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ زینب نے دروازہ کھولا اور ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہی فقیر وہیں کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر اسی سادہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ صفیہ بیگم کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ آ چکا تھا۔ بیٹا۔ رات خاموشی میں گزر گئی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ کسی نے کچھ پوچھا۔ ساری رات زینب الجھتی رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ صبح ہوئی تو وہی فقیر بیدار ہوا۔ صفیہ بیگم ناشتہ لے آئیں۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے اماں، میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ کوئی اور لفظ بولے بغیر وہ چلا گیا۔ زینب دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل سوالوں سے بھر گیا۔ یہ فقیر کون ہے؟ زینب آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ واضح طور پر پریشان تھا۔ وہ صفیہ بیگم کے قریب رک گیا اور جھجکتے ہوئے پوچھا، اماں یہ کون ہے؟ صفیہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، بیٹا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ وقت آنے پر آپ خود سب کچھ سمجھ جائیں گے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل بے چین رہا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ فقیر کون ہے؟ یہ سوالات اس کے دل میں اٹک رہے تھے۔ اسی دوران عائشہ کے لیے حالات بدلنے لگے۔ رقیہ بیگم کا رویہ سخت ہو گیا اور عمران بھی ہر چھوٹی بات پر ناراض ہونے لگا۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ عائشہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ ایک دن کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا۔ یہ واقعہ چھوٹا تھا لیکن یہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ رقیہ بیگم نے سخت لہجے میں عائشہ کو روکا۔ عائشہ گھبرا گئی۔ اس نے آہستگی سے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن گفتگو بڑھ گئی۔ تبھی عمران گھر آ گیا۔ وہ چلا گیا۔ آتے ہی اس نے گفتگو سنی اور کچھ سمجھے بغیر عائشہ سے ناراض ہو گیا۔ عائشہ نے خود کو سمجھانا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا غصہ بے قابو تھا اور اسی غصے میں اس نے عائشہ کو طلاق دے دی۔ ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ عائشہ وہیں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، لیکن کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ عمران نے عائشہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔
عائشہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب اس کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا۔ شکیلہ بیگم نے اسے دیکھا اور گھبرا گئیں۔ کیا ہوا؟ عائشہ کی آواز رند گئی۔ ماں، مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر شکیلہ بیگم ہکا بکا رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر پر خاموشی چھا گئی۔ شام کو اکرم گھر آیا تو عائشہ کو اسی حالت میں پایا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ عائشہ نے روتے ہوئے مجھے سب کچھ بتایا۔ اکرم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شکیلہ بیگم ایک طرف بیٹھ گئیں۔ پہلی بار اسے ندامت کا احساس ہوا۔ صبح ہوئی تو گھر کا ماحول سوگوار تھا۔ اکرم سب سے زیادہ پریشان تھا۔ وہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور درد سے کراگ اٹھی۔ عائشہ اور شکیلہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھیں، لیکن وہ کچھ نہ بول سکی۔ چند لمحوں میں وہ چلا گیا۔ عائشہ اور شکیلہ بیگم نے اسے پکڑ کر رو دیا۔ گھر میں افراتفری مچ گئی۔ شور سن کر گاؤں والے اکرم کے گھر جمع ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں گھر لوگوں سے بھر گیا۔ وہ چلا گیا تھا۔ چاروں طرف خاموشی اور غم کا ماحول تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد اکرم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ گھر بالکل ویران ہو گیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ اکرم کے جانے کے بعد گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ بے بسی سے دکان بھی بیچ دی۔ کچھ دنوں تک وہ اس پر زندہ رہنے میں کامیاب رہے، لیکن وہ رقم بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ اب نہ کوئی سہارا تھا، نہ آمدنی تھی۔ گھر کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ شکیلہ بیگم پریشانی میں ڈوبی رہیں۔ عائشہ بھی خاموش بیٹھی رہی۔ ایک دن شکیلہ بیگم نے بھاری آواز میں کہا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ہم نے زینب کے ساتھ ظلم کیا۔ عائشہ نے سر جھکا لیا۔ ان دونوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ گاؤں والوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا تھا۔ کوئی ان کے قریب آنے کو تیار نہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ زینب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شاید یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ حالات اس حد تک پہنچ چکے تھی کہ وہ بھوکے رہ گئیں۔ دوسری طرف کچھ دیر بعد ایک دن دروازہ کھلا اور وہی نوجوان گھر میں داخل ہوا، لیکن اس بار وہ مختلف تھا۔ صاف ستھرا کپڑے اور ایک ترتیب شدہ طرز عمل۔ زینب اسے دیکھ کر وہ رک گئی۔ وہ اسے پہچان نہیں سکی۔ تبھی صفیہ بیگم آگے بڑھیں۔ یہ رہے بیٹا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں اماں، آپ یہاں ہیں۔ زینب کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ وہ آہستہ سے بولی، تم فقیر تھے، یہ سب کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ہاں۔ زینب اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، لیکن آج بتا رہی ہوں۔ لیکن آپ کو یہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ زینب نے سر ہلایا۔ پھر اس نے کہا، میرا نام شہزاد ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر بولا، میں ISI کی خفیہ ایجنسی کا افسر ہوں۔ زینب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے آگے کہا، میں کسی مشن پر تھی جس کے لیے میں نے خود کو دھوکہ دیا تھا۔ میں کئی مہینوں سے یہیں کر رہا ہوں اور اب میرا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، لوگ مجھے فقیر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اس نے چند لمحے زینب کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں تمہیں یہاں کسی وجہ سے نہیں لایا۔ زینب خاموش رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اب اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ زینب نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس مسکراہٹ میں اس کی رضامندی تھی۔ اور وہاں دوسری طرف پیالے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ بھیک مانگ رہے تھے۔ زینب کی سانس رک گئی۔ وہ انہیں پہچان گئی۔ وہ ان کی خالہ اور عائشہ تھیں۔
وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں ان گنت سوال۔ آنٹی، آپ یہاں ہیں؟ شکیلہ بیگم نے سر اٹھایا۔ پہلے تو وہ انہیں پہچان نہ سکی، پھر جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ چونک گئیں۔ زینب، تم؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ کیا تم زندہ ہو؟ زینب نے اطمینان سے کہا، ہاں، میں زینب ہوں۔ پھر اس نے شہزاد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہی ہے جس کا تم نے مجھے حوالہ دیا تھا۔ شکیلہ بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ عائشہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ زینب ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم معافی کے مستحق نہیں تھے، لیکن اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اس نے چند نوٹ نکال کر اپنے پیالے میں رکھے، پھر وہ خاموشی سے پلٹا۔ شہزاد اس کے ساتھ تھا۔ وہ آگے بڑھے اور ایک ریستوراں میں داخل ہوئے۔ وہ ایک میز پر بیٹھ گئے اور کھانے کا آرڈر دیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر شہزاد نے نرمی سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے؟ زینب نے سر ہلایا، ہاں، وہ ہے۔ شہزاد خاموش ہو گیا، اور زینب نے گہرا سانس لیا، گویا وہ اپنی ماں کا بوجھ اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا، اور اس طرح اس کی زندگی ایک نئی روشنی کے ساتھ آگے بڑھی۔ جو ایک شخص دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، ایک دن اس کے پاس واپس آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ احسان اور بھلائی کا راستہ اختیار کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی ملتے ہیں۔